سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے۔ اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا۔ ایلی کوہن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی بات انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن کہا جا رہا ہے اس کو۔ ایلی کوہن نے کہا کہ انہوں نے کئی ایسے مسلم ممالک کے اہلکاروں سے ملاقات کی ہے اور جن ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی رسمی تعلق نہیں ہے۔ کوہن نے پچھلے ماہ انکشاف کیا تھا کہ ان کی لیبیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، جس پر ہم نے دیکھا کہ نجلا منقوش کو نہ صرف عہدہ بلکہ ملک بھی چھوڑنا پڑ گیا تھا، اور اب اس حوالے سے ان کے خلاف تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ ملاقات کیوں کی۔ دوسری جانب سعودی عرب کے قومی دن پر اسرائیل کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت اور عوام کو مخلصانہ مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چامگوئیاں پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں کہ شاید پاکستان سعودی عرب کے پریشر میں نہ آ جائے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ قائم کر لے۔ لیکن پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے معاملے پر دو ٹوک انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے قومی مفادات اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کے ہی اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کی اس بات پر کہ ان کی کئی مسلم ممالک ایسے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، جلیل عباس نے دو ٹوک انداز سے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کی حالیہ کچھ عرصے میں کسی بھی پاکستانی اہلکار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سعودیہ کے بعد کچھ دیگر ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ماضی پر نظر ڈالیں تو سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری نے اسرائیلی وزیر خارجہ سلون شلوم سے ترکی کے شہر استنبول میں 2005 میں ملاقات کی تھی، اور یہ پہلی ملاقات تھی جو کہ میڈیا کے سامنے ہوئی، اور یہ ملاقات ترکی کے صدر اردوان کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ تاہم اس کے بعد وزیر خارجہ یا کسی بھی اور سطح پر ایسی کوئی بھی ملاقات میڈیا پر سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران اس بیان نے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے، اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے بعد کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ مسلم ممالک ہیں جو کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ کر لیں گے۔ ماہر بین الاقوامی امور منصور جعفر نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ منصور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مشرق وسطیٰ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، کیا متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، یہ جو تمام مسلم ممالک ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور کون سے آپ کو ایسے ممالک لگ رہے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ جلدی تعلقات قائم کر لیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً اس وقت ایک بہت زیادہ ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ جو ہے وہ جاری ہے، خاص طور پہ اقوام متحدہ کا جو حالیہ اجلاس ہے اس کے جلو میں جو ہونے والی سفارتی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پہ سیاسی ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد سے یہ معاملہ بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے، اور اس میں ایک شنید ہے کہ جس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایشیا اور افریقہ سے کچھ ممالک جو ہیں شاید وہ اس بینڈ ویگن کو جوائن کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے حوالے سے جو بہت زیادہ ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ایک سفارتی پیش رفت کا ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے یقیناً ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم دنیا کا ایک ایسا سرخیل اور ایک ایسا نمائندہ ہے کہ جس کے ہاں سے ہونے والی کوئی بھی سفارتی یا سیاسی پیش رفت جو ہے یقیناً اس کی ریفلیکشن جو ہے اس سے مسلم دنیا جو ہے وہ ایک لائن لیتی ہے یا اس سے ایک رہنمائی لیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات تو یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 75 سال سے اپنی ایک مسلمہ اصولی موقف جو بنیادی طور پہ انویزج کیا تھا ہمارے بانیان پاکستان نے، خاص طور پہ قائد اعظم جناح نے جس انداز سے خاص طور پہ جب بھی اسرائیل کو ایک یہودی ملک قرار دے کے اور کہا تھا کہ اس کے ساتھ تعلقات جو ہے قائم نہیں کیے جا سکتے، تو اس وقت سے ہماری خارجہ پالیسی کا یہ کارنر سٹون ہے۔ یقیناً ماضی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے رہے ہیں کہ جس میں چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہو، بیک چینل ڈپلومیسی ایک ایسا سفارتی چینل ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں کشمیر کے حوالے سے کچھ نیگوسیشنز کے لیے اور اسرائیل کے حوالے سے بھی اس چینل کو ایکسپلور کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت جتنا شور اور غوغا اس معاملے میں مچایا جا رہا ہے، اگر آپ ایک مثال صرف لیبیا کی لے لیں کہ لیبیا کے ایک وزیر خارجہ نے اسرائیلی ایک عہدیدار جو ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، خفیہ ملاقات انہوں نے کی
لیکن اسرائیل نے خود ہی اس ملاقات کا پردہ چاک کیا، اور اس کے بعد اس قدر رد عمل لیبیا کے اندر، حالانکہ لیبیا اس وقت یعنی تقسیم ملک ہے جس کی 2 فوجیں ہیں، جس کے اندر 2 حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود عوامی رد عمل کے پیش نظر اس خاتون وزیر کو ملک چھوڑنا پڑا، اور وہ ترکی میں اس وقت پناہ گزین ہے۔ اچھا منصور صاحب، جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب پھر جو لائن لیتا ہے، ظاہری بات ہے جو تمام مسلم ممالک ہیں وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، ان باتوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ اس طرح اگر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا تو اس صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ اپنے اس 76 سالہ اصولی موقع پر قائم رہ پائے گا، یا پھر ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے۔ آپ اگر سعودی عرب کی ڈپلومیٹک مووز کو کیلکولیٹ کریں تو انہوں نے بھی حال ہی میں ایک نان ریزیڈنٹ فلسطین میں سفیر کا تقرر کیا ہے جو اس وقت اردن میں بیسڈ ہیں، اور ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے غرب اردن کا دورہ کرنا ہے جہاں وہ فلسطینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ یہ بنیادی طور پہ انہیں ایک رد عمل کا خدشہ ہے کہ اگر وہ براہ راست کوئی موو کرتے ہیں تو جو سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک اپوزیشن جو ہے اس معاملے پہ کھڑی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کا اپنا ایک مسلمہ موقف ہے جو عرب امن عمل کی شکل میں 2000 میں بیروت میں ایک OIC کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں وہ پیش کیا گیا تھا، اور اس موقف کے تحت فلسطین کو یعنی جو فلسطین کے تنازع کا جو حل پیش کیا گیا تھا وہ تھا کہ جو 67 کا بارڈر ہے اس کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے، اور اس کا جو دارالحکومت ہے وہ بیت المقدس ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر حکومت ہے وہ اس چیز کو سر منہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ کسی آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تقریباً 13 ستمبر کو 30ویں برسی گزری ہے، 30ویں سالگرہ گزری ہے اوسلو معاہدے کی۔ اوسلو معاہدہ بنیادی طور پہ وہ خفیہ مذاکرات کا نتیجہ تھا کہ جس کے تحت یاسر عرفات کو اسی طرح کا ایک پیس پلان دکھا کے، اسی طرح کا ایک امن کا حیولہ دکھا کے انہیں اپنی مزاحمتی جدوجہد ترک کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اپنا منشور ترک کر کے مزاحمت کا، اسرائیل کے ساتھ دوستی اور سفارتی تعلقات کا ڈور ڈالا۔ لیکن 30 برس گزرنے کے بعد اس کے جتنے بھی مراحل آئے ہیں، اسرائیل اور خاص طور پہ ان کی جو یہودی قیادت ہے اس نے ہر لمحے پہ جو معاہدے میں چیزیں طے تھیں اس کی وائلیشن کی، نہ وہاں سے یہودی آبادیوں پر روک لگائی گئی، نہ جو فلسطینی اس وقت وہاں در بدر دنیا بھر میں پھر رہے ہیں ان کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی مشن جو ہے اس کو اکمپلش کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل، اگر سعودی عرب بھی یہ کہتا ہے کہ 2 ریاستی حل ہم چاہتے ہیں، تو آپ ابھی دیکھیں کہ حال ہی میں جو UN کا اجلاس تھا اس میں جس وقت فلسطینی صدر محمود عباس خطاب کے لیے اٹھے ہیں اور روسٹرم پہ پہنچے ہیں تو عین اسی لمحے اسرائیل کا نمائندہ جو ہے وہ ہال سے بائیکاٹ کر چلا گیا، یعنی وہ فلسطینیوں کو ایک فریق ماننے پر ہی تیار نہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو کیا جو مسئلہ فلسطین ہے سعودی عرب یہ اہلیت رکھتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرا سکے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت اگر خدا نخواستہ یہ موو کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہے، اس کا جو اول و آخر فائدہ ہے وہ صرف اور صرف نیتن یاہو کی حکومت کو ہوگا کہ جو اس وقت گزشتہ 36 ہفتوں سے اس کے خلاف جو تل ابیب میں احتجاج ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ وہاں عدلیہ کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور جس طریقے سے ابھی کل ہی جب یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو 4 فلسطینیوں کو انہوں نے خون میں نہا دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو ایسے میں آپ کس امن عمل کی بات کرتے ہیں کہ جب ایک طرف آپ فلسطینیوں کو خون بہا رہے ہوں اور دوسری طرف آپ ان سے قیام امن کی باتیں کر رہے ہوں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہر ملک جو ہے اس کی آزاد پالیسی ہے۔ سعودی عرب اگر اپنے مخصوص حالات یا جو بھی ان کے کوئی تقاضے ہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے قطعاً بائنڈنگ نہیں ہے، اور پاکستان کی حکومت اس معاملے میں آزاد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی جب ایک وقت میں یمن فورسز بھیجنے کے لیے سعودی عرب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا تو اس وقت ہماری پارلیمنٹ نے اپنا ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ موقف اختیار کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ ہم جو ہے
यमन की लड़ाई में फरीक नहीं बनेंगे, किसी लड़ाई में हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे। ठीक है, किसी लड़ाई में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, कहा यही जाता है कि जो इसराइल के साथ हैं वो कोई भी राब्ते नहीं है, लेकिन बैकडोर चैनल्स के जरिए हम देखते हैं कि पहले भी इस हवाले से बातचीत जो है वो पहले भी रिपोर्ट होती रही है। इस सिलसिले में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान पर कितना प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है? जैसे पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कहा कि जो पाकिस्तान के अपने कौमी मफादात हैं, फ़लस्तीनी अवाम के जो मफादात हैं, उनको हम मद्देनज़र रखेंगे, फिर इस बारे में कोई फैसला करेंगे। देखिए जी, जहाँ तक कौमी मफादात है तो हमें अपने कौमी मफादात को पहले डिफाइन भी कर लेना चाहिए कि हमारे कौमी मफादात चंद सिक्के हैं, चंद डॉलर हैं, या कि हमारा असूली मौक़िफ़ है कि जिसके गिर्द बेसिकली आपका ये जो किबला अव्वल है इसके गिर्द आपने दुनिया को इकट्ठा करना है। सऊदी अरब इस वक्त अपने जो हुक्मरान हैं उनके लिए खादम हरमैन शरीफैन का टाइटल उन्होंने मुंतखब किया है, यानी वो 2 हरमैन के खादम हैं। तो ये जो किबला अव्वल है ये तीसरा मुक़द्दस हरम है। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की क़यादत जो है वो कभी भी ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी कि जिसके नतीजे में उनके अपने इस टाइटल पे कॉम्प्रोमाइज़ हो और लोग इस पर उंगलियाँ उठाएं कि किस अंदाज से उन्होंने एक पहला किबला अव्वल उसको तर्क करके तो दीगर हरमैन शरीफैन की वो हिफाजत कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये जो इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मामला है, आप ये देखिए कि जिन मुल्कों ने ऑलरेडी उसे तस्लीम कर रखा है, मिस्र में इस वक्त कोई खून बरस रहा है। मिस्र इस वक्त अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा अफरात ज़र का शिकार मुल्क है। उन्हें क्या माशी बेनिफिट मिले? उर्दन ने इसराइल को तस्लीम किया, आज भी जो है उर्दन के बादशाह जो हैं वो मुतवल्ली हैं मस्जिद अक्सा के, लेकिन वो मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने नहीं जा सकते, इसलिए कि इसराइल उन्हें अलाउ नहीं करता। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, वो मगरबी किनारे से अपना जहाज़ नहीं उड़ा सकते जब तक इसराइल उन्होंने इजाज़त नहीं देता। तो ऐसी हुकूमत के साथ आप सफारती ताल्लुकात या मामलात करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इसी तरीके से जहाँ तक सूडान का ताल्लुक है, मराकश का ताल्लुक है, मराकश आज सैलाब में डूबा हुआ है, सूडान एक खाना जंगी का शिकार है। तो उस अनरेस्ट का फ़ायदा जो है उठाते हुए इसराइल ने वहाँ पे सफारती ताल्लुकात का शोशा छोड़ा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज भी मिस्र के अंदर इसराइली सफ़ीर जो है वो आज़ादाना नहीं फिर सकता, क्योंकि उसे अवामी रद्द-ए-अमल का डर होता है और उस वजह से वो अपने सफारत खाने के कंपाउंड के अंदर ही अपना 2-2.5 साल का टेन्योर गुजार के वापस इसराइल चला जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे था कि इस हवाले से सऊदी अरब अब क्या कदम उठाता है। तमाम जो नज़रें हैं वो इस वक्त सऊदी अरब पर हैं, सऊदी अरब की जानिब से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि जिन ममालिक की जानिब से भी इसराइल को तस्लीम किया गया है उनको हमने देखा है कि उनको ख़ास फ़ायदा तो इससे पहुँचा नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है सऊदी अरब पर, उनकी खारजा पॉलिसी पर। इस हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है उन पर कितना प्रेशर आ सकता है।